الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 2 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب ان تقتسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے۔ قبل ازیں یہاں پہ سورہ بارکہ کی پہلی آیت بارکہ میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے ایمان والو سارے چوپائے تم پر حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کی تم پر تلاوت کر دی جائے گی۔ پہلے کیا فرمایا؟ سارے کے سارے حلال ہیں۔ اب حرام کون کون سے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں وہ تلاوت کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں 4 پائے حرام ہے، اس کے سوا باقی سارے کے سارے حلال ہیں۔ جس طرح میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا وہ چیز حلال ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ پانی ہے، پانی حلال ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، باقی سب کچھ حلال۔ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا فرمایا صرف یہ درخت نہ کھانا، باقی سب کچھ حلال۔ یعنی حلال کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حرام کے لیے ضرورت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار، والدم اور خون۔ مردار وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو پھر اس پر موت وارد ہو جائے، وہ مردار حرام ہے۔ والدم اور خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے عند ذبح، والمنخنقۃ اور وہ جس کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا جائے، والموقوذۃ اور وہ جو جس کو کسی ڈنڈے وغیرہ سے کسی پتھر وغیرہ سے کوئی بے دھار شے کہ جس سے خون نہ نکلے اس سے اس کو مار دیا جائے، والمتردیۃ اور جو گر جائے دھکا دے کے گرا دیا جائے، رد کر دیا جائے، گرا دیا جس کو، والنطیحۃ یا کسی جانور نے اس کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا، وما اکل السبع یا کسی کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کے ہلاک کر دیا، الا ما زکیتم لیکن یہ سارے کے سارے جانور سوائے اس کے کہ تم ان کو ذبح کر لو۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہوگا حرام جانور پہلے چند ایک کے سوا میتتا، دم، لحم خنزیر اور وہ جو اللہ کے نام کے سوا کسی پہ ذبح کیا گیا، آگے جو ہیں والمنخنقۃ کسی جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا یا خود اس کے گلے کو خود اس نے اپنے آپ گلے کو گھونٹ دیا، جس طرح اس کے گلے میں کوئی رسہ وغیرہ یا ایک سچی ڈالی ہوئی تھی زنجیر وغیرہ، وہ گھومتا رہا حتیٰ کہ وہ اتنے بل آگے کہ اس کا گلا گھٹنے لگا۔ اب وہ جانور مرنے کے قریب تھا، مرا نہیں تھا، تم ذبح کر لو تو حلال ہو گیا۔ یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا وہ مرا نہ ہو
مرنے کے اگرچہ قریب ہو ذبح کر لیا جو حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جانور جس کو پتھر وغیرہ مارا گیا، شکار کرتے ہوئے گولی وغیرہ کا فائر کیا گیا، جو چیز کاٹتی نہیں ہے توڑتی ہے، جس طرح گولی ہے یا لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، پتھر ہے، ایسی چیزیں یہ توڑتی ہیں کاٹتی نہیں ہیں۔ تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، چھری ہے، بھالا ہے، یہ کاٹتے ہیں توڑتے نہیں ہیں۔ وہ چیز جو توڑ دینے والی ماری گئی تھی، یعنی پتھر مارا گیا تھا، اس پتھر کے لگنے سے وہ جانور تڑپنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ مر جائے اگر تم ذبح کر لو گے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ جس طرح پرند جانوروں کا بعضوں کا شکار کیا جاتا ہے گلیل وغیرہ کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ یا کسی بھی شے کے ساتھ، گولی کے ساتھ ان کا شکار کیا جاتا ہے، وہ مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جو تو حلال ہو جائے گا۔ والمتردیات، اور جو گر کر مرا، جس کو دھکا دے دیا گیا، مثلا کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر یا مکان کی چھت پر کوئی بھیڑ بکری وغیرہ چڑھی ہوئی تھی، اوپر سے نیچے گر گئی، اب اس کو چوٹ شدید لگی، وہ بچے گی نہیں، تو اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو یہ بھی حلال ہو گئی۔ دو جانور آپس میں بھڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ایسا مہلک سینگ مارا کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی، اسی طرح کسی درندے نے پھاڑا اور اس کا اکثر اس نے کھایا نہیں حصہ، اکثر حصہ، بلکہ وہ بھی اس کو پھاڑا تھا، وہ جانور بھی تڑپ رہا تھا، مرا نہیں تھا، اس کو ذبح کر لیا۔ جو اللہ فرماتا وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ نے پھاڑ دیا، کھا لیا، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو، یعنی یہ جانور اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیے گئے ہیں تو حلال ہیں، بصورت دیگر نہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا گیا ہے کسی بت کی جگہ پر، نصب کا لفظی معنی گاڑنا ہوتا ہے، بتوں کو گاڑا ہوا تھا، یعنی ایسے نصب پیتھان پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تیروں کے ساتھ تم تقسیم کرو، فال نکالو۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب کے ہاں ایک رواج تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی جعلی پیروں اور جو جعلی بابے بنے ان کا ہاں یہ رواج ہے، فال نکالتے ہیں۔ وہ اہل عربی فال نکالتے تھے، 3 تیر تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسرے پر منعانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے، اور تیسرے تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ یہ عام طور پر وہ فال نکالنے والا ایک تھیلے میں ان تیروں کو ڈال دیتا، جو آدمی آتا ہے جی میری فال نکالے، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، جس طرح آج کل جعلی پیروں کے پاس کو بندہ جاتا ہے، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے میں کروں کہ نہ کروں؟ وہ کہتا ہوں انگلی رکھ، وہ اس طرح گھما کے انگلی رکھتے ہیں، پھر وہ متعلقہ صفحہ کھول کے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ تیرے مقدم میں یہ ہے، یہ فال کھولنا ہے، یہ حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، معاذ اللہ تعالیٰ یہ کفر کی حد تک حرام ہے، اللہ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ عام طور پر وہ مجاور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کے قریب بیٹھتا تھا، یا انہوں نے مختلف جگہ بنا رکھی تھی، ان کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کہ جناب میں نے فلاں کام کرنا ہے، شادی کرنی وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کرنا ہوتا، تو کیا میں کر لوں؟ بیٹے کی، بیٹی کی، اپنی شادی کرنی ہے کر لوں؟ وہ کہتا ہے اس میں ہاتھ ڈال کے نا، وہ جو تھیلا ہوتا عام طور پر چمڑے کا، اس میں ہاتھ ڈال کے ایک تیر نکال، وہ ہاتھ ڈالتا، ہاتھ ڈال کے تیر نکالتا، اگر اس پہ لکھا ہوتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، کہتا ٹھیک ہے یہ فال اچھی ہے، جا کے کام کر لے۔ اگر ہوتا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا، منعانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، تو کہتا منع کرنا، اور اگر وہ خالی نکلتا کہتا دوبارہ پھر پیسے دے، دوبارہ پھر میں تیری فال نکال دیتا ہوں، یا اب چلا جا کل کو آنا دوبارہ تیری فال نکالوں گا، وہ پیسے لیتا اور فال نکالتا۔ میرے اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، جس طرح خنزیر حرام اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ آج کل ہم مسلمان چیز مصیبت پہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو کاہن پر یقین کرتا ہے اس سے سوال کرتا ہے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے کاہن کو کافر قرار دیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ ذالک فسق، اور یہ گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم، تمہارے دین سے اب مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی یہ آس لگائے بیٹھے تھے،
ہم اس دین کو ختم کر دیں گے۔ آج جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ہر چہار جانب دین متین کا وہ ہر چہار جانب شروع ہو گیا، دین متین پھیل گیا، دور دراز سے لوگ میرے کریم آقا کے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج دین متین میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ تو کافروں کی آس ٹوٹ گئی کہ اب ہم ان کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم آج یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، او مسلمانوں اب ان سے نہ ڈرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1400 سال میرے رب نے ارشاد فرما دیا تھا وہ کافروں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، میں کرنے پر قادر ہوں، مجھ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو۔ کیا ضرورت کسی بھی انسان کی، کوئی بھی ہو، خواہ میں ہوں یا آپ ہیں، میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ معمولی سی ٹکر لگ گیا تو ہم ڈھیر بن جاتے ہیں سارے کے سارے، ہماری حالت ہی غیر ہو جاتی ہے، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا حقیقت ہے ایک انسان کی؟ چلتا چلتا گر جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ رب فرماتا مجھ سے ڈرو، مالک تو میں ہوں، میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں، تم بھی قادر ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے مکمل کر دیا، اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور محبوب مکرم وہ ساری نعمتیں میں نے تم پر تمام فرما دی۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ بات قابل غور ہے، آپ نے اس چیز پر تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین، کیا پتہ چلا اس سے پہلے نامکمل تھا، یعنی اس آیا برکہ کب نازل ہوئی میں کل بھی بتا چکا ہوں، ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ تھی اور سن 10 ہجری تھا۔ میرے نبی میدان عرفہ یا میدان مینا میں موجود تھے جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو پڑھ کے سنایا، اس دن دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے نامکمل تھا۔ مل آپ کو سب کو جائے گا، رفع دین کرنا بھی مل جائے گا، نہ کرنا بھی مل جائے گا، بلند آواز سے آمین کہنا بھی مل جائے گا، نہ کہنا بھی مل جائے گا، ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی مل جائے گا، نہ پر باندھنا بھی مل جائے گا، ہاتھ چھوڑنے بھی مل جائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ 23 سال میں میرے نبی نے جو بھی عمل کیا وہ حدیث مبارکہ کے اندر محفوظ ہے۔ پھر میرے نبی نے جو سنت قرار دے دیا، جس چیز کو یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ سنت ہو گیا، باقی جو چیزیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئیں۔ یعنی کوئی چیز ناسخ تھی، کوئی چیز منسوخ تھی، یعنی پہلے کام کیا جاتا تھا، بعد میں کام نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم حالت نشہ میں ہو، یعنی جب تم نے نشہ کر رکھا ہو نا تو نماز نہ پڑھنا، گویا نشہ کر لو نماز نہ پڑھو، کب تک نا، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ لوگ شراب پی کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پھر معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ کہہ دیتے تھے، قرآن کریم کو بگاڑ دیتے تھے جس طرح پڑھا گیا۔ میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت کے صحابہ گھر میں اکٹھے ہوئے، کھانا کھایا، شراب پی گئی، اس کے بعد جماعت کا وقت ہوا، صاحب امامت قرانے لگے اور انہوں نے کل یا ایھا الکافرون پڑھا، لفظ لا سارے کے سارے چھوڑ گئے، معنی ہی بدل گیا۔ معنی تو یہ تھا کہ کل کہہ دو یا محبوب مکرم یا ایھا الکافرون، اوے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں ان کی پرستش کرتا، لا اعبد، میں نہیں پوجتا، ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی تو میرے اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لفظ نہیں نکل گیا تو معنی کیا بنا، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں پوجتا ہوں، یعنی میں بھی بتوں کو پوجتا ہوں اور تم بھی میرے رب کو پوجتے ہو، معنی تو بالکل الٹ ہو گیا۔ بارگاہ سالت باب اس قضیہ کے بارے میں عرض کیا گیا تو رب کائنات نے برکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہ آئے نا، جب تک اس وقت تک نماز نہ پڑھنا، نشہ کر لیا کرو، قرآن کریم میں ہے۔
اور پھر آخر میں جو آیا برکت سے نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوئے، یہ پانسے، یہ شراب، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، میرے اللہ نے فرمایا گندے اور ذلیل کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، مکمل چھوڑ دو ان کو اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ اس آیہ برکہ نے پہلی آیہ برکہ کو منسوخ کر دیا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ تم شراب پی لیا کرو نماز نہ پڑھو، حالانکہ قرآن پاک میں ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی چیز پہلے جائز تھی بعد میں اس کو حرام کیا گیا، کوئی چیز پہلے حرام تھی بعد میں اس کو جائز کرا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آج تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محبوب نعمتیں میں نے آپ پر مکمل فرما دیں۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی نہیں گن سکتے، وہ ساری نعمتیں رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرما دی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ بتائیے بھلا جہالت نہ جاننا نعمت ہے کہ جاننا نعمت ہے؟ جی، بے اختیار ہونا، بے دست و پا ہونا نعمت ہے کہ صاحب اختیار ہونا نعمت ہے؟ میرا رب فرماتا وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ کو عطا فرما دی، اب رہ کیا گیا؟ جب ساری نعمتیں عطا فرما دی تو اب رہ کیا گیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اب رب صرف اور صرف دین اسلام پر راضی ہے، اسلام کے سوا کسی اور دین پر راضی نہیں ہے۔ خواہ کو کتنی بھی عبادت و زہد و تقویٰ کرے، اللہ راضی نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، تقاضۂ فطرت ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی ایسی مصیبت میں، کسی ایسی الجھن میں پھنس جائے کہ جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ اسے میسر نہ آ رہی ہو، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ بطور مثال وہ اس زمانہ میں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ملتا تھا، وہ سفر کر رہا ہے ساتھیوں کے ساتھ، کچھ کے پاس شراب ہے لیکن اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا، اب جو جام لب ہے، اب مرنے کے قریب ہے، تو پھر کیا کرے؟ کیا شراب پی کر اپنی جان بچا لے؟ کیا حرام کھا کے اپنی جان بچا لے؟ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اور لیکن جو حالت اضطراری میں آ جائے، شدید مجبور ہو، ناچار ہو، یہ نہ ہو غیر متجانف لِإِثْمٍ، وہ گناہ کی جانب نہ جھکے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جملہ کہہ رہا ہوں، کہے چلو شکر ہے کسی بہانے تو شراب پی، یعنی وہ مر رہا تھا، پانی مل نہیں رہا تھا، شراب پی تو شراب پی کے خوش نہ ہو، بلکہ اس سے نفرت بدستور کرے گا، وہ اس سے نفرت بدستور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دینا، میں نے جان بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، کوئی بھی حرام شے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا اگر تم اس چیز سے نفرت بھی کرو گے، پھر جان بچانے کے لیے تم نے وہ فعل کر لیا، تو فإن اللہ غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ قبل ازیں آپ ایک بات پڑھ چکے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا، شروع سے پھر پڑھیے گا۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر کیا حرام ہے؟ سارے بتاؤ۔ نہیں، میتۃ مردار، میت کسے کہتے ہیں؟ اور جو مرا ہوا ہو، میت کسے کہتے ہیں؟ مرے ہوئے کو، اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، سادہ تلاوت ہے، ہم تو روزانہ استعمال کرتے ہیں فلاں کی میت، فلاں کی میت۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مرا ہوا جانور حرام ہے۔ اگر ہم اسی پر عمل کریں گے تو پھر پوری طرح اسلام پر عمل نہیں ہو سکے گا، پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جو قرآن پاک میں جب صاف لکھا ہوا ہے تو پھر تم یہ اس کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ اگر تعویل نہیں کریں گے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ بتائیے مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے؟ پتہ چلا کہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ مردار حرام ہے، مری ہوئی مچھلی ٹڈی دل حلال ہے۔ گھن کا کیڑا، مثلا سسری جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو اناج کا گھن، میں نے گھن کا کیڑا کہہ دیا، اناج کا جو کیڑا ہے، گھن ہے، وہ حلال ہے۔ پھل کا کیڑا بھی حلال ہے،
میری بات کو آپ سے سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، مکروہ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے اس کو کھانا اس طرح۔ کیا مراد ہے کہ اگر وہ جو گن ہے وہ گیہوں میں پس جائے، گندم میں اگر سسری پس جائے تو وہ آٹا حرام ہوگا کہ حلال؟ حلال ہوگا نا۔ ہم نے کئی مرتبہ سسری والے آٹے کی قیمے کی وہ روٹیاں کھائی ہوں گی نا، اس میں مخصوص اسمیل آتی ہے سسری کی، آتی ہے نا، مگر وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح پھل کے اندر کیڑا تھا، آپ نے پھل کا حصہ وہ کاٹ کے پھینک دیا، اگر خدا نخواستہ کو چھوٹا موٹا کیڑا اندر رہ گیا تو وہ حلال ہوگا، اس پھل کو حرام نہیں کہا جائے گا اگر کسی نے غلطی کے ساتھ کھا لیا کہ تو نے حرام کہا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ پھر یہ مردار کیا ہوئے؟ حلال ہو گئے نا۔ ٹڈی دل حلال ہے، حالانکہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ یعنی پھر اس پہ تعویل کرنی ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ سارے کے سارے مردار حرام نہیں ہے، جن کو میرے نبی نے حلال قرار دیا وہ حلال ہو گئے۔ قرآن کریم نے کیا کہا تھا؟ سارے مردار حرام ہے، میرے نبی نے فرما دیا فلاں 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 حرام نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد کریم فرمایا والدم، خون بھی حرام ہے۔ کیا بولا؟ خون بھی، کہہ دیجئے سارے، خون بھی حرام ہے۔ آپ جانتے جب آپ گوشت خرید کے لاتے ہیں، اس کو دھو کے جب آپ ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، دیگچی میں ڈالتے ہیں، دیگ میں ڈالتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی ایک بات دیکھیں گے اس پانی میں جو دھلا تھا خون ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی اسی طرح پکا لیتے ہو بھی، دھونے کے بعد بھی خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ گھر تو تم دھو لیتے ہو، وہ پکوان وہ سینٹر پر دھویا نہیں جاتا گوشت، وہ کہتے دھونے سے لطف مزہ کم ہو جائے گا، جو خون تھوڑا بہت لگا ہوا ہے نا اس سے مزہ بڑھ جائے گا، پھر وہ حرام ہے کہ حلال؟ پھر یہاں بھی سمجھنا ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا وہ خون جو بہنے والا خون ہے نا وہ حرام ہے، جو اس میں باقی رہ گیا ہے وہ حلال ہو گیا۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہو؟ ذبح کر کے جو خون بہہ کے نکل گیا وہ حرام ہے، جو باقی رہ گیا وہ حلال ہے۔ یہ جوڑ جو ہوتے ہیں، جب آپ دیکھ قصاب بوگدے کے ساتھ اس کو توڑتا ہے تو اندر سے RBC نکلتے ہیں، خون نکلتا ہے، یہ حلال ہے۔ کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ اسی طرح تہال، تلی، اس پہ بھی وہ RBC وغیرہ ڈیڈ ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ جگر، یہ خون کا لوتھڑا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ ان کو کیسے حلال کرا دیا؟ میرے نبی نے حلال کرا دیا، یعنی قرآن پاک نے فرما دیا تھا، لیکن سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ پر سر جھکانا ہوگا۔ اسی طرح ولحم الخنزیر، کیا بلا؟ خنزیر کا گوشت، خنزیر کا سریپا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ قرآن نے صرف گوشت حرام قرار دیا ہے، سریپا تو گوشت نہیں ہوتے۔ اسی طرح جگر، کلیجی وغیرہ وہ بھی گوشت نہیں ہوا کرتا۔ یعنی خنزیر سارے کا سارا حرام ہے۔ یہ کس سے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ خنزیر بتمام و کمال سارے کا سارا حرام ہے، اس کا کوئی بھی جز کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں، وہ چمڑا جس کی دباغت کر دی جائے، مخصوص پراسس سے گزارا جائے اور بعد اس کا جوتا بن جائے، وہ جوتا پاک ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ اس جوتے میں آپ پاؤں گیلے ڈالیں یا سوکھے ڈالیں، آپ کے پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے۔ خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، انسان کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، خنزیر کا نجس العین ہونے کی وجہ سے اور انسان کا اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے۔ اس چمڑے میں آپ پاؤں ڈالیں گے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے، خنزیر کے چمڑے میں آپ پاؤں ڈالیں گے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ دوسرا کوئی بھی جانور ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، مرا ہوا ہو، اس کا چمڑا اگر دباغت کے مرحلے سے گزر جائے، جس کو پکانا وغیرہ کہتے ہیں، اس مرحلے سے گزر جائے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ آپ بات سمجھ گئے نا کہ اس کو آنکھیں بند کر کے۔ اسی طرح وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، تو کیا جو جانور غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے وہ حرام ہو گیا؟
بطور مثال کہا جائے یہ میری بکری ہے، میں اللہ تو نہیں ہوں؟ کہا جائے یہ فلاں کی بکری ہے، وہ فلاں اللہ تو نہیں ہے؟ یہ فلاں کی گائے ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے؟ اگر کسی کے نام کے ساتھ کسی جانور کو منسوب کیا جائے تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ یہ عقل کا اندھا پن ہے کہ میری بکری تو حلال ہے لیکن غوث اعظم کے نام کی حرام کر دی جائے کہ تم نے غیر اللہ کی جانب اس کو منسوب کر دیا۔ اللہ کی بکری تو کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ کی گائے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ سب بتاتے میری گائے ہے، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، سب اپنی جانب منسوب کیے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے پورے ملک کو اپنی جانب منسوب کر دیا، سعودیہ عرب پورا ملک اپنی جانب منسوب کر لیا، تو سب کچھ حرام ہو گیا؟ منسوب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا مرادہ ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام نہ لیے تو جانور حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت پوری زندگی ایک بکری رکھ لیں، پوری زندگی اسے کہیں اللہ کی بکری، اللہ کی بکری، اللہ کے نام کی بکری، اللہ کے نام کی بکری، اللہ کی بکری، اللہ کی بکری، ذبح کرتے ہوئے اگر آپ محمد رسول اللہ کہہ کے بھی ذبح کریں گے وہ جانور حرام ہوگا۔ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر پر اکتفا کیا جاتا ہے، لفظ رحمان و رحیم بھی نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کہہ کے جانور ذبح کیا وہ جانور بھی حرام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ وہ بت کا نام لے کر جانور قتل کرتے تھے، وہ حرام ہے۔ رب کائنات جل وعلا شرف مت ہے جس کو یعنی عند ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہوگا، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ کافر ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی پوری زندگی گائے کی پوجا کرتے رہیں، وہ گائے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیں، حلال ہوگی کہ نہیں؟ پوری زندگی جس کو رب مانا، اتنا بڑا کفر کیا، اللہ کا نام لے کے ذبح کرو گے تو وہ بھی حلال ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے ان باتوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتاب۔